سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ محمد یا ابو محمد بن ابی احمد قدس سرہ، آپ کا لقب ولی الدین یا ناصح الدین تھا، مادرزاد ولی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حمل کے زمانہ میں والدہ کے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز آتی تھی۔ نسباً سید حسنی تھے۔ آپ کی ولادت محرم سن 331 ہجری میں ہوئی۔ پیدا ہونے کے وقت 7 مرتبہ کلمہ پڑھا۔ ایام رضاعت میں مشغول بذکر رہتے تھے اور 5 وقت آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر انگنت کلمہ پڑھتے تھے۔ جو شخص آزمانے آتا وہی مسلمان ہو جاتا۔ اپنے والد خواجہ ابو احمد سے خرقہ خلافت پایا۔ 7 سال کی عمر میں بیعت ہوئے اور 12 سال کی عمر تک ایک حجرہ میں تنہا رہے اور روزانہ روزہ دار رہتے تھے۔ مجاہدہ بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی میں پیوند وغیرہ لگا رہے تھے کہ بادشاہ آیا اور اس نے ایک تھیلی دیناروں کی دی۔ انہوں نے انکار فرما دیا۔ اس نے اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں، اس لیے میں نہیں لیتا۔ اس نے بے حد اصرار کیا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو شیخ نے دریا کی طرف منہ پھیرا۔ دریا سے سینکڑوں مچھلیاں منہ میں دینار لیے ہوئے کنارے پر آئیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس قدر خزانہ غیبیہ موجود ہو وہ تمہاری تھیلی کی کیا قدر کرے۔ خواجہ ابو محمد کی ہمشیرہ بھی نہایت بزرگ متقیہ تھی، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتی تھی، جس کی وجہ سے نکاح کی بھی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ ابو محمد ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہمشیرہ، تمہارے پیٹ سے ایک لڑکے کا وجود جو ایک وقت میں قطب الاقطاب ہونے والا ہے مقدر ہو چکا ہے اور وہ بلا نکاح ممکن نہیں، اس لیے تم نکاح کر لو۔ انہوں نے اس وجہ سے کہ باعث مشغولی ہوگا قبول نہ فرمایا، حتیٰ کہ چند روز بعد اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ اس قسم کا مضمون ارشاد فرمایا اور محمد سمعان جن سے نکاح کرنا تجویز تھا ان کو بھی بتایا۔ یہی مضمون خواجہ ابو محمد نے بھی دیکھا۔ بالآخر صبح کو سید محمد سمعان کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا۔ ان سے خواجہ ابو یوسف جو شیخ کے خلیفہ ہیں اور آئندہ ان کا ذکر آنے والا ہے وہ پیدا ہوئے۔ 70 سال کی عمر میں بیشارہ غیبی محمود غزنوی کے ساتھ سومناتھ کے جہاد میں شریک ہوئے اور اپنے چند خدام کو ساتھ لے کر خود میدان کارزار میں پہنچے۔ حضرت شیخ کی وفات 4 ربیع الاول یا شروع رجب سن 411 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی پوری عمر 80 سال کی ہوئی۔ امام برحق آپ کی تاریخ وفات ہے اور چشت میں مزار ہے۔ آپ کے 3 خلیفہ تھے، خواجہ ابو یوسف جن کا ذکر آئندہ آنے والا ہے، خواجہ محمد کاکو، خواجہ استاد مردان، خواجہ سید ابو یوسف ابن سمعان الحسینی الچشتی۔ آپ کا نسب 13 واسطوں سے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ چشت ہی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ناصر الدین آپ کا لقب تھا۔ فرقہ اجازت اپنے ماموں خواجہ ابو محمد چشتی سے پہنا۔
ایک مرتبہ حضرت شیخ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گرمی کے موسم میں تشریف لے جا رہے تھے کہ سخت گرمی کے وقت رفقا کو پیاس لگی، پانی کہیں نہیں تھا۔ حضرت شیخ نے اپنی لاٹھی ایک پتھر پر ماری، اس سے فوراً چشمہ ابلنے لگا، جس سے حضرت شیخ نے اول خود نوش فرمایا، بعد اور رفقا نے۔ حضرت حافظ قرآن نہ تھے، اس وجہ سے آپ کی طبیعت بے چین ہوتی تھی اور اس کا قلق ہوتا تھا۔ وہاں روس میں ایک جگہ جانا ہوا، بہت اونچا پہاڑ، اوپر جا کے بہت بڑا چشمہ نظر آیا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں شاہ مردہ ایک بزرگ تھے، تو یہاں مسلمان جمع ہو گئے، پانی تھا نہیں، تو انہوں نے ہاتھ مارا تو اللہ نے چشمہ نکال دیا، یہ وہی چشمہ ہے۔ ایک مرتبہ بہت رنج ہوا تو عالم واقعہ میں اپنے شیخ کو یہ فرماتے دیکھا کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس قلق سے خلاصی پاؤ گے۔ 100 مرتبہ پڑھنا تھا کہ تمام قرآن شریف حفظ ہو گیا۔ اس کے بعد سے 5 ختم روزانہ کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ کی خدمت میں جو شخص 3 دن رہتا تھا صاحب کرامت ہو جاتا تھا۔ حضرت شیخ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ گنگ نام پہنچے، وہاں ایک درویش رہتے تھے، ان کے مہمان رہے۔ شب کو ان کی لڑکی نے خواب دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان سے آیا اور آ کر میری گود میں اتر آیا۔ صبح کو والد سے خواب کہا، وہ حضرت شیخ سے تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کریں، حضرت شیخ نے خود ہی خواب کا قصہ ذکر فرمایا اور تعبیر بھی فرمائی۔ درویش نے اپنی صالحہ لڑکی کا نکاح حضرت شیخ سے کر دیا۔ ان سے مودود چشتی جن کا آئندہ ذکر آنے والا ہے وہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ عبادت میں کچھ کاہل ہو گئے تھے تو 20 برس تک پانی نہ پیا۔ مجاہدات میں آپ بھی اپنے بڑوں کے قدم بقدم تھے۔ مکان میں ایک چلہ خانہ بنا کر 12 سال تک اس میں چلہ کھینچا۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مسجد پر گزر ہوا جو زیر تعمیر تھی۔ وہاں سب لوگ اس اشکال میں تھے کہ مسجد کی چھت کے لیے جو شہتیر لیا تھا وہ چھوٹا ہو گیا تھا، اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت سے بھی کسی نے عرض کیا، آپ گھوڑے سے اترے اور مسجد کی چھت پر تشریف لے جا کر ایک جانب سے اس کو خود اٹھایا۔ اس جانب سے وہ مسجد سے 1 گز زیادہ ہو گیا۔ سب لوگ سخت حیرت میں رہ گئے۔ حضرت کا وصال اکثر کے نزدیک 3 رجب سن 459 ہجری میں ہوا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس پر اہل تاریخ کا اتفاق لکھا ہے، لیکن بعض مورخین نے بجائے رجب کے اوائل جمادی الاخری اور بعض نے 1 جمادی الاولی اور 4 ربیع الاخر بھی بتائی ہے، اور چشت ہی میں مزار ہے۔ عارف کامل آپ کی تاریخ وفات ہے، 84 سال آپ کی عمر بتلائی جاتی ہے۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادہ خواجہ مودود چشتی کو، جن کا آئندہ ذکر آنے والا ہے، اپنا قائم مقام فرما دیا۔ ان کے علاوہ خواجہ عبداللہ انصاری کا شمار بھی آپ کے خلفاء میں کیا گیا ہے۔ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب اور قطب الدین آپ کا لقب تھا۔ شمع صوفیہ و چراغ چشتیہ وغیرہ خطابات سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ ولادت حضرت شیخ کی سن 430 ہجری میں ہوئی۔ نسباً سید حسنی تھے۔ اپنے والد خواجہ ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرقہ اجازت حاصل کیا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر چکے تھے اور 16 سال کی عمر میں تحصیل علوم ظاہریہ فرما چکے تھے۔ بعض اہل تاریخ کی رائے ہے کہ تکمیل علوم ظاہری مشیخت کے بعد بمشورہ شیخ احمد فرمائی ہے۔ اسی زمانہ میں منہاج العارفین و خلاصۃ الشریعہ تصنیف فرمائی۔ 29 سال کی عمر میں والد نے انتقال فرمایا اور آپ کو اپنی جگہ بٹھایا۔ آپ اپنے والد کے سچے جانشین تھے اور ہدایت خلق میں والد کی نیابت کا حق ادا کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10,000 خلفاء آپ کے تھے اور مریدین کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ کو طی الارض بھی حاصل تھا، چنانچہ جب طواف کو دل چاہتا تھا ہوا کے ذریعے سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے۔ خواجہ صاحب فقراء کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے تھے، لباس بھی عمدہ نہیں پہنتے تھے۔ کمال تواضع اور مسکنت کے سبب ہر شخص کو خود سلام کرتے تھے اور ہر شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کشف قلوب و کشف قبور آپ کو حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شہزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تبرک کی درخواست کی، آپ نے انکار فرما دیا۔ وہ چند مخلصوں کو سفارشی لایا، ان کی سفارش پر آپ نے ایک ٹوپی مرحمت فرمائی، لیکن فرمایا کہ اس کی رعایت رکھنا ورنہ پشیمان ہوگے۔ وہ وہاں جا کر اپنے لاہو لعب میں مشغول ہو گیا۔ شیخ کو معلوم ہوا، فرمایا کہ کیا ٹوپی نے اپنا کام نہیں کیا؟ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کو کسی جرم میں گرفتار کیا گیا اور آنکھیں نکلوا دی گئی۔
خواجہ موصوف کے خلفاء 10,000 تک بتائے جاتے ہیں، ان کا احاطہ ناممکن ہے، البتہ تبرکاً مشاہیر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ خواجہ ابو احمد، خواجہ شریف، خواجہ شاہ سنجان، شیخ ابو نصیر شکیبان، شیخ حسن تبتی، شیخ احمد بدرون، خواجہ سبزپوش، شیخ عثمان، خواجہ ابو الحسن وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے اس شجرہ کے متوسل خواجہ شریف زندنی ہیں، جن کا آئندہ ذکر آنے والا ہے۔ وفات حضرت شیخ کی شروع رجب سن 527 ہجری میں ہوئی اور 97 سال حضرت کی عمر ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ اول رجال غیب نے پڑھی، اس کے بعد عام آدمیوں نے، اور نماز کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا۔ خواجہ صاحب کی اس کرامت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا مزار بھی چشت میں ہے۔ خواجہ شریف زندگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لقب نیر الدین تھا۔ سن 492 ہجری میں آپ کی ولادت مقام زندنا میں ہوئی۔ فرقہ اجازت حضرت شیخ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ریاضات و مجاہدات میں کمال تھا۔ 40 سال تک آبادی سے متوحش ایک جنگل میں قیام فرمایا اور درختوں کے پتوں وغیرہ پر گزر فرماتے رہے۔ فقر و فاقہ زیادہ پسند تھا، اکثر پرانا کپڑا پہنا کرتے تھے، 3 دن میں افطار فرماتے، لیکن محض بے نمک کی سبزی پر قناعت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر حاضر خدمت ہوا اور آ کر نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ 7 لڑکیاں ہیں اور خرچ بالکل نہیں، کوئی ایسی صورت بتائیے کہ میں ان کے نکاح وغیرہ سے سبکدوش ہو جاؤں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ کل تمہارے لیے کوئی صورت تجویز کی جائے گی۔ یہ سن کر وہ فقیر واپس ہوا۔ راستہ میں ایک شخص کافر ملا، اس نے حال پوچھا۔ فقیر نے حضرت کے یہاں کی حاضری کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ حضرت شیخ خود فقیر ہیں، کیا نظم کر سکتے ہیں؟ ان سے جا کر کہو کہ اگر 7 سال میری خدمت قبول کریں تو 7,000 دینار میں حق الخدمت دے سکتا ہوں۔ حضرت شیخ نے اس کو قبول فرما لیا اور اس فقیر کے ساتھ اس کافر کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ دینار اس کو دلا کر خود بندگی قبول فرما لی۔ بادشاہ وقت کو اطلاع ہوئی، اس نے فوراً 7,000 دینار حضرت شیخ کی خدمت پہ روانہ کر دیے۔ شیخ نے یہ فرما کر کہ میرا اقرار و عہد بندگی کا ہوا ہے، معاوضے کا نہیں، وہ رقم بھی فقراء کو تقسیم کر دی۔ وہ کافر حضرت کا یہ استقلال دیکھ کر متحیر رہ گیا اور حضرت شیخ کو اپنی بندگی سے آزاد کر دیا۔ حضرت نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ تو نے مجھے اپنی قید سے آزاد کر دیا، حق جل شان ہوں تجھ کو دوزخ سے آزاد کرے۔ یہ کلمہ اس پر کچھ ایسا مؤثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا اور حضرت شیخ کی خدمت میں رہ کر علم سلوک حاصل کیا۔ ایک مرتبہ کوئی معتقد کچھ نذرانہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ سب جنگل اسی سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے حضرت کے اشارہ کی طرف دیکھا تو سونے کی ایک نہر بہہ رہی تھی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت کا پس پردہ جو شخص کھا لیتا تھا مجذوب ہو جاتا تھا۔ رونے کا آپ پر غلبہ تھا، اکثر نعرہ مار کر روتے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا خیال آتا ہے تو تاب نہیں رہتی، اس خیال سے کہ پیدائش تو عبادت کے لیے ہے اور میں زید عمل میں مشغول رہتا ہوں۔ آپ کی وفات 3 یا 10 رجب سن 612 ہجری میں ہوئی اور پوری عمر آپ کی 120 سال کی تھی، اور بعض قول کے موافق آپ کی وفات سن 584 ہجری اور 580 ہجری میں ہے۔ آپ کے مزار میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک قنوج میں ہے اور بعض لوگ زندنا بتاتے ہیں اور بعض شام میں۔ آپ کے مشہور خلفاء میں عثمان ہارونی ہے جن کا ذکر یہ ہے۔ اس کا یہ سلوک میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو راستہ ہے سلوک کا، یہ عقل کو ایک طرف رکھ کر کے چلنے کا ہوتا ہے، جیسے بڑوں نے کیا، جیسے ہمارے اکابر چلے ویسے ہی ہم کو چلنا ہے۔ لکیر کے فقیر بن کے چلا جاتا ہے اسے، اور آدمی جبھی کچھ حاصل کر سکتا ہے جبکہ اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دے، عقل اور سمجھ کو ایک طرف رکھ کر اپنے بڑوں کی اقتداء میں چلتا رہے اور مقصد اللہ کی رضا ہو۔ تصوف سے مقصود ہی اخلاص پیدا کرنا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ رمضان ایسا آتا ہے جیسے بخار چڑھتا ہے، کسی سے بات نہیں فرماتے تھے۔ تو ایک دن قرآن مجید کا دور کر رہے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں احرار کے، وہ تشریف لائے۔ کسی نے جا کے عرض کیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا بھی تمہیں تو معلوم ہے میں رمضان میں کسی سے ملتا نہیں ہوں. انہوں نے جواب دے دیا. تو انہوں نے دروازے ہی سے پوچھا کہ حضرت مجھے صرف اتنی سی بات پوچھنی ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں، بس تصحیح نیت کا نام ہے، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے اور انتہا جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اتنا اللہ کا دھیان بٹھا لو اپنے دل و دماغ میں کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، اللہ کی ذات سے اتنا تعلق ہو جائے اور اللہ کی ذات اتنی مستحضر ہو جائے اور یہ نسبت یادداشت اتنی قوی ہو جائے کہ ہر عمل میں اس کو اللہ ہی کی رضا مقصود ہو، مقصود صرف وہی ہو اور کوئی نہ ہو. تو پھر دنیا بھی دین بن جاتا ہے، کھانا بھی دین بن جاتا ہے، سونا بھی دین بن جاتا ہے، دنیا کے کام کاج سارے دین بن جاتے ہیں جب محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور یہ چیز دل میں آتی ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. لیکن اللہ سے مانگے، کچھ کر کے مانگے. یہ رمضان المبارک کی چند گھڑیاں، چند راتیں ہیں، ان کی بھائی قدر کریں، ورنہ وقت تو سوتے میں بھی گزر ہی جاتا ہے. پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ میں نے ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا. تو بھائی جتنا ہو سکے، جتنی آدمی ہمت کر لے گا، کچھ کر لے گا، اتنا حاصل ہو جائے گا. وہ تو کچھ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. کچھ کیا جائے، پھر اللہ سے دعا مانگی جائے، پھر اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتے ہیں. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے تو کچھ کم کر کے مزدوری مانگتا ہے. اللہ رب العزت سے بھی کچھ لینا ہے تو کچھ کر کے لیا جائے گا. اور ویسے ہی پڑے سوتے رہے تو خالی دعاؤں سے مسئلے حل ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہ بیٹھ جاتے صحابہ کو لے کر، ساری دنیا میں دین اسلام پھیل جاتا. بھائی کچھ عمل کو بنانا، یہ عمل کا سیزن ہے، عمل کا موسم ہے. ایک ایک عمل کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں درجے بڑھ جاتی ہے. اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اس کے اثرات و نتائج بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے جو موت کے وقت بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اور جو کچھ جمع کیا لوگ جمع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رمضان بھی اس کے لیے قربان، تو وہ سب یہیں رہ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت نصیب کرے. محنت میں کامیابی ہے اور کسل مندی کا انجام محرومی ہے. قل لا محالة في الدنيا كمغترب على رحيل ذراعه عابر السبل. دار الخلود مقام دار آخرة إن الإقامة في الدنيا إلى أجل. وكل من حل في الدنيا فمرتحل يوما لمنزله في إثر مرتحل. هل اعتبرت فكم حلوا وكم رحلوا وإنما الناس في حل ومرتحل. إذا تهجم أمر لا مرد له لم يغن عنك اقتلاع المال والخول. يقوم عنك الأطباء والصديق لهم وقد تمسك فالتدبير والقيم. حبه فوز ومكرمة وحبه آية الإيمان فاتقي. وحبه الأمة المثقى لا انفصام لها ولا انفصام لحبل منه متصل. يا حبذا حبه أنس لمنفرد ذكر لمدخر زاد لمنتقل. المرء ما من أحب اشكر لقائله وذاك وعد بلا خلف ولا خطر. أحبه ولذا أرجو شفاعته إن المحب من المحبوب في
السلام لها الأسنان باسمة فأضحك الله سن السين للقبول شغل الصلاة عليه والسلام